ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں غلام رسول، سال اول کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ تو بیٹے ہم نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹارٹ لیا ہوا ہے، جس کے پہلے 2 حصے بیان ہو گئے ہیں، جس میں پہلے حصے میں شاعر ماہر القادری کا مختصر تعارف اور پہلے 2 اشعار کی تشریح، اور اس کے بعد دوسرے حصے میں تیسرے اور چوتھے شعر پہ تشریح، اور آج اس تیسرے حصے میں 5ویں اور 6ٹھے شعر کی تشریح، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیے 5واں شعر، جس میں شاعر ماہر القادری لکھتے ہیں کہ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ انسان کو شائستہ کا معنی ہوتا ہے مہذب، خوددار کا مطلب ہوتا ہے غیرت مند، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے والا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو مہذب اور خوددار بنایا۔ تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ تہذیب و تمدن مینز ایک تہذیب، تمدن رہنے سہنے کے آداب، ٹھیک ہے نا، رہن سہن۔ تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ شرمندہ احسان کا معنی ہوتا ہے احسان مند، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انسانوں کو مہذب اور غیرت مند بنایا، تہذیب اور رہن سہن یہ سب تیرے احسان مند ہیں۔ دیکھیے دوسرے لفظوں میں مفہوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار و عمل سے انسان کو مہذب اور خوددار بنایا، اسی باعث تہذیب و تمدن ابد تک آپ کے احسان کا بوجھ نہیں اتار سکتے۔ اچھا دیکھیے، تہذیب و تمدن کی بات، شائستہ، خوددار، تہذیب و تمدن اور شرمندہ احسان کی بات کرنے سے قبل ہم کی بات کرتے ہیں کہ کسی کے ہاں بھی درس دینا، کسی کے ہاں بھی نصیحت کرنا، کسی بھی معاشرے کو تبدیل کرنا، اس کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ کیا نصیحت ضروری ہے؟ کیا علم کا زیادہ ہونا ضروری ہے؟ کیا ہیوی ٹیکنالوجی کا ہونا ضروری ہے؟ کیا بہت بڑے گھر، بنگلے، گاڑیوں کا ہونا ضروری ہے؟ کیا بہت زیادہ بینک بیلنس کا ہونا ضروری ہے؟ صاحب نہیں۔ سب سے پہلے تو ایک چیز کا ہونا ضروری ہے، وہ ہے انسانی کردار۔ لوگ نصیحت سے اس قدر نہیں سیکھتے جس قدر لوگ دوسروں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے تو کردار تھا، مینز نبوت کا تاج سر پہ پہنائے جانے سے قبل، مینز آپ نبوت کا اعلان کرنے سے قبل لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ جب لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ان کے لیے ایک بہترین نمونہ تھی۔ کفار آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، ٹھیک۔ جب آپ مکہ سے مدینہ مائیگریشن کر کے گئے، ہجرت کر کے گئے، تو کفار کی امانتیں آپ کے پاس پڑی تھیں۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کے چلے گئے حضرت علی سے، اور یہ کہا کہ علی کل ان کی امانتیں واپس کر کے آپ بھی مکہ سے مدینہ چلے آنا۔ دیکھیے اب ہم اپنے ٹاپک کی جانب آتے ہیں کہ انسان کو شائستہ خوددار بنایا، شائستہ مہذب بنایا۔ اس سے قبل انسانوں کا کیا حال تھا؟ ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں چھڑ جاتی تھی، کسی کی چراگاہ میں اونٹ گیا تو اس پہ لڑائیاں، ٹھیک ہے نا، آگ کی پوجا کی جاتی تھی، دیگر سورج کی پوجا کی جاتی تھی، کھجوروں کا ڈھیر لگا دینا اس کی پوجا کی جاتی تھی، ٹھیک ہے، بھائی دوسروں کی جائیداد پہ قابض ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے، امیر سے امیر تر، غریب سے غریب تر ہوتا جاتا تھا۔ حالات اس قدر بگڑے ہوئے تھے، بدو لوگ، بد تہذیب لوگ اس معاشرے میں رہتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے وہ جو لوگ تھے وہ ایک مہذب لوگ بن گئے۔ پھر لوگوں نے ان کو کاپی کرنا شروع کر دیا، پھر لوگوں کے لیے وہ بہترین لوگ ثابت ہوئے، اور اس کے بعد انسانوں کو خوددار بنایا۔ خوددار مینز الحمدللہ، خوددار مینز غیرت مند بنایا، اور لوگوں کو ان کی غیرت جگائی۔ بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے، ماؤں کو منڈیوں میں نہیں بیچتے، آگ کی پوجا نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، خون ریزیاں نہیں کرتے،
یہ ساری چیزیں، اور اصل وہ جو امیر سے امیر تر ہوتے جاتے تھے، غریب سے غریب تر ہوتے تھے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا، ٹھیک ہے، اور لوگ وہاں بھیک مانگتے تھے، ٹھیک ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، اور ان کو ان کی خودداری کا احساس دلایا، کہا گھر میں جو کچھ ہے وہ بیچ کے ایک رسی اور ایک کلہاڑی لے آؤ اور اس جنگل کی جانب نکل جاؤ، وہاں سے لکڑیاں اکٹھیاں کر کے بیچو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک پھر ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ اس سرزمین پہ کوئی شخص بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا تھا، ایک ایسا زمانہ بھی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تہذیب و تمدن، پھر رہنے سہنے کے جو آداب ہیں وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے، کسی کے ساتھ بات چیت کرنے کے جو آداب تھے وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اور کہتے ہیں کہ یہ سب انسانوں کو مہذب بنا دیا، غیرت مند بنا دیا، تہذیب و تمدن میں ان کو ایک اعلیٰ درجے پہ پہنچا دیا۔ کہتے ہیں ان سب کرنے پہ یہ ساری چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان مند ہیں، کیونکہ ان کو جو تقویت ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی ملی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کرۂ ارض میں، اس زمین پہ، اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی بدولت یہ ساری خوشیاں، آپ کی بدولت یہ ساری جو عزتیں ہیں، آپ کی بدولت انسان مہذب بنے، آپ کی بدولت انسان غیرت مند بنے، اور آپ کی بدولت انسانوں کو تہذیب و تمدن کے رول زمین تہذیب و تمدن کا پتہ چلا، اور یہ ساری چیزیں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند ہیں۔ چند حوالہ جاتے اشعار دیکھیے، تمدن آفری خالق کے آئین جہانداری، جہانداری لفظ یہاں ہے کہ وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ دوسرا دیکھیے، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ اور اس کے بعد دیکھیے بیٹے، یہ لاسٹ شعر مقطع بھی ہے، لیکن پیپر میں تو نہیں آئے گا، لیکن یہ نعت و غزل و اس کی جان ہوتا ہے، تو یہ ہم بیان کرتے ہیں۔ رحمت کا یہ عالم ہے، مروت کا یہ انداز، ماہر سا گناہ گار ہے وابستہ داماں، کہ رحمت کا یہ عالم ہے، کہتے رحمت کا یہ عالم ہے، رحمت کا یہ طور طریقہ ہے کہ مروت کا یہ انداز ہے، محبت اور لحاظ کا ایسا انداز ہے کہ ماہر سا گناہ گار وابستہ ہے داماں، کہ ماہر کہتے ہیں کہ میرے جیسے گناہ گار کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جگہ مل گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ رحمت کا یہ عالم ہے اور محبت کا یہ طور طریقہ ہے کہ ماہر کہتے ہیں میرے جیسے گناہ گار کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جگہ مل گئی ہے، میرے جیسا گناہ گار بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے، دامن کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ مفہوم دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور مروت کا یہ عالم ہے، مینز یہ انداز ہے کہ ماہر جیسا گناہ گار شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ دیکھیں، ایک ایسا وقت تھا کوئی کسی کا نہیں تھا، جیسے ساری باتیں پہلے بیان کی گئی ہیں، عرب کے حالات سارے پہلے بیان کیے گئے، ایک واحد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور جب بات عالمین کی، نہ صرف رب المسلمین یا نبیوں کا، ایک جس طرح اللہ تعالیٰ کہ نا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جب تمام جہانوں کو وہاں عالمین آ گیا تو یہاں بھی عالمین آ گیا، مسلمین کی بات نہیں ہوئی، یہ نبی مسلمانوں کا نبی نہیں بلکہ پوری کائنات کا نبی ہے۔ جب پوری کائنات کا نبی، تو آپ کی بارگاہ اقدس میں جو بھی آیا تو آپ نے سبھی کو سینے کے ساتھ لگایا، ٹھیک ہے نا، آپ نے سسکتے روندتے بلکتے ہوئے بچوں کو، بلکتے ہوئے لوگوں کو سینے کے ساتھ لگایا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ ماہر بات کرتے ہیں
کہ مجھ سے ایسا جو گناہ گار ہے اس کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پناہ مل گئی ہے۔ جہاں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ ہر جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے تمام مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اس کرۂ ارض پہ بسنے والے تمام لوگوں کے لیے، حتیٰ کہ درند چرند پرند ان کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ اونٹ بھی آپ کے پاس شکایات لے کے آتے تھے، دیگر پرندے بھی آپ کے پاس شکایتیں لے کر آتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم ہے، اس کو مختصر کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے کہ اگر رحمت کا عالم صرف اسی پہ بات کی جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری اسی کے اندر آ جائے گی، سارے کے سارے واقعات اسی کے اندر آ جائیں گے۔ جس طرح کہ بدو آپ کی بارگاہ اقدس میں آیا اور اس کو تہذیب و تمدن کا نہیں پتہ تھا، اس کو بات چیت کرنے کا سلیقہ نہیں تھا، اس نے آتے ہی ایک عجیب و غریب سے انداز سے بات کی اور ساتھ یہ کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے نبی، میری والدہ کے جسم پہ جو لباس ہے وہ پھٹا ہوا، میں لباس لینے کے لیے آیا ہوں، اور ساتھ یہ کہا میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما تھے، آپ وہاں سے اٹھے اور آئے، اور بعض یہ روایات میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے کندھے کے اوپر جو آپ کی چادر مبارک تھی، اور بعض یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا کرتا یہ اتار کے اس کو دے دیا، اور ساتھ یہ کہا کہ بیٹے میں نے کب کہا ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ، تجھے جب کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اس در پہ آ جایا کرنا، یہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ تو آپ کی محبت کا یہ عالم تھا۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ حضور آپ نے تو گردنیں چھڑا دی تھیں، مجھے بھی حکم ہو پھر سے میری بحالی کا۔ حضور میں نے سنا ہے آپ کے در پہ سوال رد ہوتا نہیں کسی سوالی کا۔ تو یہ بیٹے ہمارے آج کے اس لیکچر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا، اس کا لیکچر ہم نے ریکارڈ کر لیا۔ تو اب انشاءاللہ نیکسٹ نظم میں نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جتنا ہو سکے درود و اسلام کا نذرانہ پیش کیجیے گا، یہ اس لیے کہ کل کو ہماری بخشش کا کوئی ذریعہ بن جائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو، فی امان اللہ۔